السلام علیکم، کنٹری نیوز ڈیجیٹل کی جانب سے میں ہوں سردار ارشد جی۔ بالکل میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کی ایک بڑی مارکیٹ میں۔ آئیے چلتے ہیں یہاں پر موجود پاکستانیوں سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی فورسز کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے انڈیا کے خلاف۔ آپ کے مطابق پاکستان کی آرمی کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ابھی؟ پاکستان کی آرمی کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ ابھی تک کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ نقصان زیادہ نہ ہو دونوں سائڈوں پہ، کیونکہ انسانیت تو ہے، لیکن جب پاکستان کے ساتھ کی بات آئے تو پھر ان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راولپنڈی تک انڈین اور اسرائیلین جو ڈرون ہیں وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں کم از کم پاکستانی آرمی کو اتنا کرنا چاہیے کہ دلی تک ان کا کم از کم کوئی ایک ڈرون تو پہنچنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ دعا کریں، اللہ سب خیر کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی فورسز کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ابھی؟ اس وقت تک جتنا بھی پاکستان کی فورسز جو بھی اقدام اٹھا رہے ہیں، یہ بالکل عین اس کے اپنے منشا کے مطابق ہے، ٹھیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اس طرح کی موقع کانی پڑے گی، اور ہم پورے فوج کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں۔ سمجھ کے حملہ کریں تاکہ بھارت کو پتہ چلے۔ اب جس طرح بھارت دن بہ دن میسیج دے رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پر میسیج آ رہے ہیں، ہم اس طرح نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوچ سمجھ کے حملہ کریں تاکہ اس کو پتہ چلے، اس کی آواز بھی آئے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیا کو بتائیں گے جی یہ دیکھیں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں وہ خود بتائیں گے کہ پاکستان حملہ کر کے انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی، اور حملہ کر کے واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان نے بہت بڑا جو ہے نا قدم اٹھایا ہے، انڈیا کے جواب میں اس نے دیا ہے کہ بھائی ہم انشاءاللہ ہار جیت ماننے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہمارا ایمان کا جذبہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پاک افواج جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آئے گی، اور ہمارا سکہ ان پہ جمے گا، اور انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو زبانی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم نے عملی سارا کام کر کے دکھایا ہے۔ اچھا، جو بھارت کا میڈیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شوشہ کر رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ وہ اپنا آپ کو مطلب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی مار کھائی ہے۔ کئی 100 ارب کا جو ہے نا ان کے جہاز جو گرے ہیں وہ مالی نقصان ہوا ہے، اور ہماری افواج جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، اور ساری قوم جو ہے وہ چھانا بچھانا ان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کے اوپر غالب ہوں گے، اور ایک دن ہمارا جو ہے نا دلی میں انشاءاللہ جھنڈا نا پاکستان کا لہرائے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کل کنٹرول لائن پر کشیدگی ہے پاکستان انڈیا کو، تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ اس کے لیے انڈیا پہ کشمیر پہ فوراً اٹیک کرے، کیونکہ یہ جو طیارے گرانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو کافر معاہدہ توڑ دے تم بھی معاہدہ توڑ دو۔ کشمیر میں جب جنگ ہو رہی تھی، مجاہدین نے آزاد کرایا تھا پٹھانوں کے ساتھ مل کے کشمیریوں نے، تو وہ سری نگر جا رہے تھے، انڈیا نے اقوام متحدہ میں وعدہ کیا تھا میں رائے شماری کراؤں گا، اب وہ مکر گیا ہے۔ تو سورہ توبہ 10ویں پارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کافر معاہدہ توڑے تم بھی توڑ دو، اور ان سے قریب کے کافروں سے جنگ کرو۔ ہمارے نبی نے اس پہ عمل کیا۔ کفار مکہ نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا 10 سال جنگ نہیں کریں گے، خلاف ورزی کی انہوں نے، ایک شک توڑ دی انہوں نے، تو اللہ کے نبی نے مکے پہ حملہ کیا 10,000 فوج لے کے۔ اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر، یہ مسئلہ جو ہے پوری عالم اسلام کا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم سب کے سب ان مشرکوں سے لڑو جس طرح یہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ جس طرح امریکہ 50 ملک لے کے افغانستان اور عراق پہ حملہ کرتا ہے، یہ 70 مسلمان ملکوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ یہ ایک تنظیم کا کام نہیں ہے، لیکن حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے، ایک جماعت لڑتی رہے گی حق کے لیے، جہاد پہ لیے لڑتی رہے گی، کیونکہ یہ جو اکثریت ہے ان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے، جو مطلب ہم پورے اتر رہے ہیں اس پہ۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم کشمیر میں جو ہے اپنی فوج بھیجیں، اور وہاں جا کر کشمیر پہ قبضہ کریں، تاکہ یہ انڈیا جو دہشت گردی کر رہا ہے، کہ پانی روک رہا ہے، آپ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ یہ پانی روکے گا تو ہم جائیں گے؟ آپ پہلے اس کی سانپ کو ختم کریں، اس کو جڑ سے ختم کریں اس مسئلے کو، پتے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بھی ڈرامے کر رہا ہے، اپنے عوام کو مطمئن کر رہا ہے جی میں بدلہ لے رہا ہوں، کشمیر پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور پاکستان بھی جو ہے وہ ڈرامے کر رہا ہے جی میں پاکستان یہاں اٹیک کر رہا ہے تو ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں۔ آپ وہ عمل کریں جو اللہ رسول نے بتایا اور ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ فتح مکہ پڑھیں آپ جا کے صلح حدیبیہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے حملہ کیا مکے پہ، کیونکہ کفار مکہ نے صلح حدیبیہ توڑ دی تھی،
باقی یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ اور یہ دوسرے لوگ کچھ نہیں کریں گے، یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں. ہمارے دشمن صرف مسلمان ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اقوام متحدہ کو چھوڑیں. ہم اقوام متحدہ ہم تو انڈیا کو نہیں روک سکی، اسرائیل کو نہیں روک سکی، امریکہ کو نہیں روک سکی، تو ہے تو اس کے لیے فوج بھی بھیجے. وہ یہ خالی قراردادیں پاس کرنے سے آزاد نہیں ہوگا کشمیر یا فلسطین. سیاچن پہاڑ ہے بلتستان میں، ادھر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. جب مذاکرات ہو رہے تھے تو انڈین آرمی نے کہا کہ ہم سیاچن خالی نہیں کریں گے، ہم نے قربانیاں دی ہیں. جو انڈیا سیاچن پہاڑ نہیں خالی کرتا ہے، خالی بکول دیاؤ لگ کے وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی، تو اتنا بڑا کشمیر آپ کو دے دے گا وہ پلیٹ میں سجا کے، جہاں پر لاکھوں آدمی ہیں، جہاں پہ معدنیات نکلتی ہیں، جہاں پہ اربوں خربوں کا پانی ہے، اتنی بڑی کشمیر آبادی ہے. ذرا عقل سے سوچے اس بات کو، ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا. یہی بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں کہ اگر تمہارے مکانات اور وہ کاروبار جس کا مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اللہ اور رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو مطلب اللہ کے حکم کا انتظار کرو. یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے. اخبار میں بھی ایک معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں ہمارے مسئلے کا حل یہی ہے جو اللہ رسول نے فرمایا ہے. امریکہ اور یورپی یونین جنگ کرتے ہیں تو جب تمہاری معیشت ڈاؤن نہیں ہوتی ہیں، اور جب مسلمان لڑنے کی بات کریں تو تمہاری معیشت ڈاؤن ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے، وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیوں روکتے ہیں ہمیں. وہ وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کی ایک تنظیم لڑتی ہے جس کے پاس اتنی اسلحہ نہیں ہوتا ہے، اتنی نفری نہیں ہوتی ہے. جب یہ 70 ملک اکٹھے ہو جائیں گے جن پہ ایٹم بم ہے، جن پہ میزائل ہے، ٹینک ہیں، تو یہ 70 ملک اکٹھے ہو گئے تو ہم کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کے. اصل وجہ یہ ہے، انہیں ہماری اکنامی سے دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف ہمیں ڈراتے ہیں. الشیطان ہو یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے کہ تم دین اسلام پہ عمل کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا خزانہ خالی ہو جائے گا. یہ سب بکواس ہے. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے وہ زندہ ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. ہماری معیشت جو ہے اللہ کے فضل سے مضبوط ہے، اور جب ہمیں کشمیر مل جائے گا، ہمارے دریا ہمیں واپس مل جائیں گے، ہمیں خربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا. اس لیے میری پاک فوج سے اور ہماری حکومت پاکستان سے اور سیاستدانوں اور عوام سے دوسرے لوگوں سے استدعا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی باتوں پر عمل کر کے کشمیر پہ ہم قبضہ کریں جا کے. اگر آپ نے اس دنیا میں سرخرو ہونا ہے اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو اس مسئلے کا یہی حل ہے. باقی سب ڈرامے بازی ہے. یہ جنگ، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں. کچھ لوگوں کی کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں جو وعدہ فردا پر اب ٹل نہیں سکتے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اس جنگ پہ چل جائیں. یہ جنگ مبارک ہو، پر یہ بھی صداقت ہے ہم لوگ حقیقت کے احساس سے آ رہی ہیں. اللہ ہو یا رسول ہو، انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے پجاری ہیں اور دونوں کے باغی ہیں. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا شہری یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے نظر آئے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ کا میزبان اشر حمید، کیمرہ مین آفتاب کے ساتھ.